بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے نا ہم کلاس میری جو ہے نا وہ کافی لیٹ ہو گئی ہے، ترتیب کے مطابق میں نہیں چل سکا، اور کیونکہ بہت جو ہے نا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اس کو تیار کرنے میں، اس کو لکھنے میں، اس کو دوبارہ ری چیک کرنے میں 10 دفعہ ری چیک کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے جو ہے نا یہ فائنل ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آسانی فرمائے اور ہماری مدد فرمائے کہ ایک نیک کام میں ہم چل رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی رحمت فرمائے، ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لام شمسی اور لام قمری۔ یہ جو لفظ کے شروع میں آتے ہیں الف اور لام، اسے لام شمسی یا قمری کہا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ اللہ، الرحمن، السماء، القمر، الغفور، الحکیم، الشمس۔ اب لام شمسی اور قمری میں فرق کیسے کرنا ہے، یہ لام کے بعد آنے والا حرف ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ لام کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو لام شمسیہ کہلائے گی۔ حروف یہ ہیں طا، ثا، صاد، را، ت، ضاد، ذال، نون، دال، سین، وا، ز، شین اور لام۔ اس کے علاوہ باقی حروف تہجی اگر لام کے بعد آئیں گے تو لام قمریہ کہلائے گی۔ لام شمسیہ پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک سنگل لفظ کو پڑھیں گے تو ہمارے پڑھنے میں لام اڑ جائے گی، یعنی کہ سائلنٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ الشمس، الطین، اللہ، السماء، اس میں لام نہیں پڑھی جا رہی، لکھنے میں ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں ہے۔ الناصر، الزکوٰۃ اور اس طرح کے باقی ان حروف کے ساتھ جو آنے والی لام ہیں۔ اگر ہم دو الفاظ کو جوڑ کے پڑھتے ہیں اور لام دوسرے لفظ میں آ رہی ہے تو پہلے لفظ کے آخری حرف کی حرکت کے ساتھ لام کے بعد آنے والا حرف جوڑیں گے، یعنی کہ آخری لفظ کے پہلے لفظ کے آخری حرف کے ساتھ جو حرکت آ رہی ہے، زیر ہے، زبر ہے یا ضمہ ہے، پیش جسے کہتے ہیں، اس کو الف اور لام چھوڑ کے اگلا جو لفظ حرف آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ جوڑیں گے، الف اور لام سائلنٹ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ نور السماوات، اب نور السماوات، الف اور لام ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، نورو کے ساتھ سین جوڑ رہے ہیں، نور السماوات۔ الرحمن الرحیم، اب الرحمن نون کے زیر نیچے زیر ہے، اور الرحیم رے سے ہم جوڑیں، الرحمن الرحیم، الف اور لام ہم نہیں پڑھ رہے۔ اور لام قمریہ میں یہ ہے کہ اگر لفظ کو اکیلا پڑھنا ہے تو الف اور لام دونوں پڑھی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ القمر، الوہاب، البصیر۔ اور اگر دو لفظ جوڑ کے پڑھتے ہیں اور الف اور لام دوسرے لفظ میں آ رہے ہیں تو پچھلے لفظ کی آخری حرف کی حرکت کے ساتھ لام کو پڑھا جائے گا اور الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ رب العالمین یا رب العالمین، اس میں ہم لام پڑھ رہے ہیں، رب لام آ رہی ہے، الف سائلنٹ ہو رہا ہے۔ بعد الموت، ٹھیک ہے جی، هو الحی، ٹھیک ہے جی، هو الحی، اس غیر المغضوبی، اس طرح کے الفاظ جو ہیں۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جہاں آپ رکتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تو اس لفظ کا آخری حرف، جس لفظ پہ آپ رک رہے ہیں اس کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا،
یعنی کہ اس پر جو بھی اعراب کی حرکت ہوگی، جزم ہوگی، پیش ہوگی یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی، تو وہ جو ہے نا تبدیل ہو کے جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی۔ اور اگر اس حرف کی اعراب کو آپ لازمی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رک کے اس کو ساکن کریں اور اس کے بعد اس لفظ کو دوبارہ دہرا کے پڑھیں اور اگلے لفظ کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگلی کلاس میں ہم تجوید کے کچھ 4 قاعدے پڑھیں گے، اس میں مد ہے، اقلاب ہے، ادغام اور اخفاء۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے اور جلد انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔